الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ. یہ سورہ اعلیٰ کی خاتمے کی آیات ہیں. ان آیتوں سے پہلے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ سنقرئک فلا تنسى ونیسرک لليسرى. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بشارتیں دی گئی تھیں اور آپ کو اطمینان دلایا گیا تھا کہ قرآن کریم جتنا نازل ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو یاد کرا دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے دل میں یہ خطرہ نہ لائیں کہ قرآن آپ بھول جائیں گے. قرآن کا نازل کروانا، یاد کرانا، پڑھوانا، سمجھنا، سمجھانا اور مزید اس پر یہ بشارت کہ عمل کروانا یہ آسان ہے. یہ سب اللہ کی ذمہ داری ہے. اب آگے آج کی ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں مزید اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ جب اللہ نے آپ پر یہ انعامات فرمائے کہ قرآن کو نازل کیا، شریعت کو نازل فرمایا، یاد کرانا، پڑھانا، پڑھوانا، محفوظ رکھنا سب اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اب آپ کے اوپر جب اتنے احسانات ہیں اللہ کے، تو آپ اپنا فیض دوسروں کو پہنچائیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کیا کیجئے اگر آپ یہ سمجھیں کہ نصیحت کرنا فائدہ دے گا. فذکر، تذکیر آپ کیا کیجئے، ڈرایا کریں، سمجھایا کریں، نصیحت کیا کریں. لیکن کب؟ ان نفعت الذکریٰ، اگر آپ کو خیال ہو کہ نصیحت کرنا فائدہ دے گا. یہاں ذرا سا رک کر ایک بات سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے تبلیغ اور ایک ہوتا ہے تذکیر. تذکیر اور چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے. خواہ اللہ کا حکم، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، آپ پہنچا دیں اللہ کی بات. یہ ہے تبلیغ، کہ آپ کے ذمے ہیں اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا. یہ تو آپ ہر کسی کو کے ساتھ کریں گے، یہ عام ہے. خواہ مانے نہ مانے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اس سے آگے بڑھ کر ایک ہے تذکیر، سمجھانا، یاد دلانا، نصیحت کرنا. یہ اس وقت لازم ہے جب آپ سمجھیں کہ مخاطب کی طرف سے یہ بات ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس منصب پر فائز ہیں، اگر آپ محسوس کریں کہ نصیحت کرنا اس وقت فائدہ مند ہے، سود مند ہے، تو آپ ضرور سمجھایا کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا کریں. سیذکر من یخشی، عن قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا. نصیحت وہی شخص
قبول کرے گا، جو اللہ سے یہ نصیحت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اب نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ یقیناً انسان اٹھاتا ہے، لیکن انسان کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو برابر خدا کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، انجام کی فکر سے باخبر رہتا ہے، وہ نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ انسانوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے دل کے اندر تھوڑا بہت یقین ہے اور آخرت سے ذرا ڈرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو تھوڑا بہت بھی ڈرتے ہیں آپ ان کو بھی ان کے ساتھ نصیحت کا کام کیا کریں، نہ سمجھایا کریں۔ تیسرا فریق وہ ہے جو سخت معاند ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو سمجھانا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، جس نے اپنے دل کے تالے بند کر رکھے ہیں اس کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچایا کرتی۔ لہذا اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بلا شبہ بامراد کامیاب وہ ہو گیا جو پاک ہو گیا، جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ تزکا کے معنی آتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہو۔ یہ پاکی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ظاہری نجاست کہ آدمی اپنے آپ کو ہر طرح کی ظاہری نجاست سے پاک کر لے، ایک تو کامیابی اس آدمی کو ملے گی جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو گندگیوں سے دور رکھتا ہو، اور دوسری پاکی سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حکماً پاک کر لے، مال حرام سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ یا اسی طرح سے آتا ہے کہ آدمی اپنے اندر کی روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ مثال کے طور پر برے اخلاق، زنا، چوری، جھوٹ، دغا بازی، کینہ، حسد، ناجائز تعلقات، اور اسی طرح توبہ اور استغفار کی کثرت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آدمی اپنے باطن کو پاک جس سے کرے، ایمان کی رونق اپنے دل کے اندر اس کو جلائے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ آدمی نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جو کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہو، ظاہری اعتبار سے بھی کہ ظاہری گندگی نہیں ہے، باطنی اعتبار سے باطن کے اندر بھی 2 چیزیں آتی ہیں پاکی کے تعلق سے، کہ آدمی حدث اصغر حدث اکبر سے، یعنی وضو اور غسل کی جو چیزیں ہیں آدمی ان سے پاک رہتا ہو۔ اسی طرح روح کی جو بیماریاں ہیں، برے اخلاق اور نفاق، ان سے آدمی اپنے آپ کو پاک کر لے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ظاہراً اور باطناً جس کے ظاہری جسم اور جس کی جسم کے اندر کی روح پاک ہو گئی تو کامیاب ہے اللہ کی نگاہ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا اب اگر کوئی پاک ہو گیا تو کام کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، نماز پڑھتا رہے، یعنی صوم و صلات کا پابند رہے۔ پاک رہنے کے ساتھ ساتھ صوم و صلات کی پابندی یہ بھی ضروری ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں جو نافرمان لوگ ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ دنیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح دیتے رہتے ہیں، اس لیے نہ اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ باطن کو، نہ صوم و صلات کے پابند ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، تو انہوں نے اپنی آخرت کو بنا لیا، اور یاد رکھنا چاہیے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
آخرت ہی کی زندگی یہ بہتر زندگی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ مضامین کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے تو لوگ طرح طرح سے کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے گڑ لائے، یہ باتیں اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ پرانے صحیفوں میں، یعنی جن کو تم اپنا پیشوا قائد و رہبر سمجھتے ہو، یعنی مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، اپنا قائد سمجھتے تھے۔ اسی طرح یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دم بھرا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تو پہلے صحیفوں میں یہ باتیں اللہ نے توحید کی دعوت حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے توحید کی دعوت دی تھی۔ لہذا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا رکھے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارے، باطن کو بھی سنوارے۔ یہ باتیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی نازل فرمائی تھی۔ اس مضمون پر اللہ نے سورۃ الاعلیٰ کو مکمل فرمایا ہے۔ اس سورت کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو خلاصے کے طور پر 3 مضامین نکل کے آتے ہیں۔ شروع میں اللہ نے ابتدائی آیات میں اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا حکم اس سورت کے اندر اللہ نے قرآن کو یاد کرانا، پڑھوانا، سمجھنا، سمجھانا، محفوظ کرنا، اس پر عمل کروانا اللہ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ نصیحت کی جائے گی، تذکیر کی جائے گی، لیکن اس شخص کو سمجھایا جائے گا جو سمجھنا چاہے اور جس سے امید ہو کہ اس کو نصیحت کرنا فائدہ دے گا، تو اس کو نصیحت برابر سمجھاتے رہیں۔ اور کامیاب ہے وہ آدمی جس نے سمجھ کر اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کر لیا۔ اور یہ مضمون اللہ نے صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ پہلے صحیفوں میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ اعلیٰ کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جاؤ، اگر نصیحت کرنا، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کا فائدہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا اور اس سے یعنی نصیحت سے، سمجھانے سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا اشقا، نصیحت سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا کہ اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی نہ جیے جانے کی تمنا رہے گی اور نہ موت آئے گی۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی۔ فلاح کہتے ہیں دنیاوی کامرانی بھی اور آخرت کی کامرانی بھی۔
فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، دین اور دنیا میں دنیا کو اوپر رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات، یہ مضامین یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہیں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔